بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ نظرت و نظر کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ یہ کتاب اصول حدیث کے متعلق ہے، اور اصول حدیث ایک بہت ہی اہم فن اور جو ہے وہ مضمون ہے۔ اس اصول حدیث کے ذریعے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو حدیث ہے وہ کس کیٹیگری کی اور کس مرتبے کی ہے، کیونکہ حدیث بسا اوقات اس سے حکم تو ایک ثابت ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ حدیث قابل عمل نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، حدیث کا ضعیف ہونا، حدیث کا صحیح ہونا، حدیث کے راویوں کے احوال کا علم جو ہوتا ہے وہ اس فن کے اندر ہمیں معلوم پڑتا ہے۔ تو یہ کوئی عام فن نہیں، یہ بلکہ اہمیت کا حامل فن ہے، تو اس کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، یاد کرنا۔ ٹھیک ہے، تو گزشتہ ہم سبق کے اندر خبر واحد کی 3 قسموں کو ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد خبر واحد کی تعریف، پھر یہ پڑھا کہ خبر واحد کے اندر اور مقبول بھی ہوتی ہیں اور مردود بھی ہوتی ہیں، اور اسی طرح جو خبر متواتر ہیں ان میں کوئی مردود نہیں ہوتی، ساری کی ساری مقبول ہی ہوتی مقبول بھی۔ ہیں۔ جی، تو اب بنیاد بیان کرتے ہیں کہ جو خبر واحد یا پھر خبر متواتر ہیں، تو متواتر ساری کی ساری مقبول ہیں۔ خبر واحد کے اندر جو بعض مقبول ہیں اور بعض مردود ہیں، تو ان کا کیا وجہ ہے، کیا جو ہے وہ بنیاد ہے کہ جس وجہ سے بعض مقبول ہوتی ہیں بعض مردود ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ اور اس کی صورت بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں لیکن انما وجب العمل بالقبول منها لانها، لیکن بہرحال مقبول پر، ان میں سے مقبول پر عمل کرنا واجب ہے، کیونکہ یہاں تو 2 قسمیں بن گئی، یہاں تو ان یوجد فیہا اصل صفت القبول، قبول کی اصل صفت اس میں پائی جائے گی، یہاں تو اس حدیث خبر واحد میں قبول کی اصل صفت پائی جائے گی، اور وہ اصل صفت کون سی ہے؟ وہوا ثبوت صدق الناقل، اور وہ نقل کرنے والے کے صدق کا ثابت ہوتا ہے۔ جو حدیث کو نقل کر رہا ہے، جو روایت کر رہا ہے، ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بندہ سچا ہے، اس کا سچا ہونا ثابت ہو جائے۔ تو جب قبول کی صفت اس کا سچا ہونا ثابت ہو گیا، تو اب ہم حدیث پر عمل کریں اور وہ حدیث مقبول، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو اس ٹھیک ہے۔ کے قبول ہونے کی جو صفت ہے وہ اس میں پائی جائے گی، یا پھر اس میں رد کرنے کی صفت پائی جائے گی، او اصل صفت رد، اس کا عطف ہے اصل صفت القبول، تو اس میں صفت قبول پائی جائے گی یا پھر صفت رد پائی جائے گی۔ صفت رد کیا ہے؟ وہ ہوا ثبوت کذب الناقل، وہ نقل کرنے والے کے جھوٹ کا ثابت ہونا ہے، نقل کرنے والے کی جھوٹ کا ثابت ہونا ہے، کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اس حدیث کو جو نقل کر رہا ہے، جو روایت کر رہا ہے، وہ بندہ جھوٹا ہے، تو جھوٹے کی حدیث ہم قبول نہیں کریں گے بلکہ رد کریں گے۔ تو یہ دونوں جی صفتیں ٹھیک ہوں ہے۔ گی، یا ان دونوں میں سے کوئی صفت ہمیں پتہ نہیں چلے گی، کہ اس میں وہ راوی جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس راوی کے احوال جو ہے وہ مخفی ہوں گے، ظاہر نہیں، تو یہ تیسری قسم بن جاتی ہے۔ فرماتے ہیں جو پہلی قسم تھی کہ جس کے اندر قبول کی صفت پائی جا رہی تھی، فرماتے ہیں الاول فالاول یغلب علی الظن صدق الخبر، تو تن پر غلبہ پائے گا خبر کا صحیح، روایت کرنے والا راوی سچا ہے تو غالب زن غالب یہی ہوگا کہ یہ حدیث کیا ہے؟ سچی ہے، تو تن پر غلبہ ہوگا خبر کے سچے ہونے کا، لثبوت صدق ناقلی، اس روایت کو نقل کرنے والے کے سچ کے ثابت ہونے کی وجہ سے، وہ جو نقل کر رہا ہے راوی، اس کے سچ کے ثابت ہونے کی وجہ سے اس حدیث کا سچا ہونا یہ ظن پر غالب آ جائے،
جب زن پر غالب آ گیا سچا تو فیوخذ بھی، تو اس حدیث کو لیا جائے گا، اس حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ حدیث کو مقبول کو لیا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر مخبر بھی کا جو صدق ہوتا ہے وہ زن پر غالب ہے۔ آگے فرماتے ہیں وسام ثانی کون تھی کہ جس کے اندر خبر کا جو وہ ہے، راوی کا جو کذب ہے، رد کی جو صفت ہے، ناقل کرنے والے کا جو جھوٹا ہونا ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری قسم ظن غالب کے طور پر خبر کا جھوٹا ہونا یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ جو بندہ نقل کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے، جب جھوٹا کسی بات کو روایت کرے گا تو ظن غالب تو یہی ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ بولا تھا پہلے۔ تو خبر کا جھوٹا ہونا یہ ظن پر غالب آ جائے، اس بلو خبر یہ جو ہے وہ یغلب کا کیا ہے، فاعل ہے، ظن پر غلبہ پائے گا خبر کا جھوٹا ہونا، لے ثبوت کاذب نا کے لیے نقل کرنے والے کے جھوٹ کے ثابت ہونے کی، فیطرح تو اس کو چھوڑا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے تیسری قسم یہ تھی کہ نہ صفت قبول ہو نہ صفت رد ہو، دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، تو کیا کریں گے؟ فَإِنْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تُلْحِقَ تُلْحِقَهُ إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، اگر کوئی ایسا کرینہ پایا جائے کہ جس کرینے کے ذریعے اس حدیث کو دو قسموں میں سے ایک قسم کے ساتھ ملایا جائے، تو وہ التحق اس کو ملائیں گے، اس کو موجود پڑھیں گے، التحق اس کو ملایا جائے۔ کوئی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر نہ صدق نہ رد کی صفت قبول پائی جا رہی ہے، نہ قبول کی صفت پائی جا رہی ہے، دونوں میں سے ایک بھی صفت نہیں پائی جا رہی، اور پھر ہم دیکھیں گے کرینہ اگر کوئی ایسا پایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اس کو ترجیح دیں، دونوں میں سے کسی ایک کو ساتھ ہم ملائیں، تو پھر جو ہے وہ ہم اس کو اس کے ساتھ ملا دیں۔ وَإِلَّا فَيُتَوَقَّفُ فِيهِ، وگرنہ میں توقف کیا جائے گا، فَإِذَا تُوُقِّفَ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ صَارَ كَالْمَرْدُودِ، جب اس پر عمل کرنے سے رکا جائے گا تو وہ مردود کی طرح ہو جائے گی، یعنی جس طرح مردود پر عمل نہیں کیا جاتا اس طرح اس پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ لا جی لثبوت ٹھیک ہے۔ صفت الرد، رد کی صفت کے ثابت ہونے کی وجہ سے نہیں، لا لثبوت صفت رد، رد کی صفت پائے جانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ لکون ہی لم توجد فیہ صفتا توجب القبول، بلکہ اس میں ایسی صفت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے کہ جو صفت قبول کو لازم کرے۔ ایک حدیث ہے جس میں قبول کرنے والی صفت ہی نہیں تو ہم اس کو قبول کیوں کریں؟ تو قبول نہیں کریں گے، اس پر توقف کریں گے، اور اس پر توقف کرنا یہ مردود کی طرح ہے۔ واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ سمجھ آ گیا؟ جی جی آ گیا۔ آگے فرماتے ہیں وقت یقع فیہا، اب جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں خبر احاد کا حکم۔ وقت یقع فیہا ما یفید، یہ جو بریکٹ میں آ رہا ہے اس کو آپ ترجمے کے لحاظ سے چھوڑ دیں گے، اس کا ترجمہ ہم آخر میں کرتے ہیں بعد میں، اس کو چھوڑ کر۔
وقد یقع جی فیها ما یفید العلم النظری بالقرائن علی المختار، اور کبھی کبھار اس میں واقع ہوتا ہے، کس میں؟ خبر احاد، اس میں واقع ہوتا ہے جو علم نظری کا فائدہ دیتا ہے مختار مذہب پر قرائن کے ذریعے، کبھی کبھار اس میں واقع ہوتا ہے جو علم نظری کا فائدہ دیتا ہے قرائن کے ذریعے علی المختار، مختار مذہب کے مطابق۔ خلافاً لمن ابا ذالک، برخلاف اس کے کہ جس نے اس کا انکار کیا، خلافاً لمن ابا ذالک، برخلاف اس کے کہ جس نے اس کا انکار کیا۔ بعض نے یہ انکار کیا ہے کہ جو خبر واحد ہے اس میں ایسے قرائن واقع ہی نہیں ہوتے کہ جو علم نظری کا فائدہ دے۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں اے فی الاخبار الاحاد المنقسم الی المشہور والعزیز والقریب، یعنی خبر واحد کی جتنے اقسام ہیں مشہور اور عزیز، تو ان میں کبھی کبھار ایسے قرینے واقع ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار ایسے قرینے آ جاتے ہیں کہ جن قرینوں کی وجہ سے علم نظری کا فائدہ ہو۔ ویسے تو خبر واحد علم ضنی کا فائدہ دیتا ہے نا، جس کو ماقبل میں پڑھا، لیکن جب اس کے اندر ایسے قرائن آ جائیں گے، کوئی قرینہ آ جائے گا تو اس قرینے کی وجہ سے علم نظری کا فائدہ ہمیں ٹھیک ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں والخلاف فی التحقیق لفظی، تحقیق میں جو اختلاف ہے یہ لفظی ہے، لأن لأن من جوز اطلاق العلم قیدہ بکونہ نظریا، کیونکہ جس نے علم کا علم کے اطلاق کو جائز قرار دیا تو اس نے اس کو علم نظری کے ساتھ خاص کیا، وہ الحاصل من الاستدلال، اور وہ استدلال سے حاصل ہوتا ہے، ومن ابى الاطلاق خص لفظ العلم، اور جس نے اطلاق کا انکار کیا تو اس نے علم کا لفظ جو ہے وہ متواتر کے ساتھ خاص کیا، وما عداه عنده ظنی، تو جو اس متواتر کے علاوہ ہے اس کے نزدیک ظنی ہے، لکنہ لا ينفی ان ما اختص بالقرآن ارجع مما خلا، اور یہ نفی نہیں کرتا متواتر کا ظنی، متواتر کے علاوہ جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری ظنی ہیں، تو یہ اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ جو قرائن کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو وہ ترجیح پائے گی، ارجحو ترجیح پائے گی مما خلا عنہ، تو اس کے ساتھ جو اس میں نہیں ہے، یعنی ایک خبر واحد وہ ہے، ایک خبر واحد وہ ہے جس میں قرینے ہیں، وہ ایک خبر واحد وہ ہے جس میں قرینے ہیں، تو جو خبر واحد قرینوں والی ہیں تو وہ خبر واحد جس کے اندر قرینے نہیں تو اس کے مقابل میں ترجیح پائے، ٹھیک ہو گیا، تو قرینے والی خبر واحد بغیر قرینے والی خبروں سے ترجیح پائے، تو آگے وہی آ رہی ہے والخبر المحتف بالقرائن انواع، جو محتف بالقرائن ہے، محتف کا مطلب ہے قرینوں سے ملی ہوئی، تو اس کی چند قسمیں ہیں وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔